دوستوں یہ ویڈیو بھی ایک سوال کے جواب میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں اور نماز کی کتنی شرائط ہیں، اور فرائض اور شرائط میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر یا بعض ویب سائٹ پر کچھ لوگوں نے نماز کے فرائض جو ہیں وہ 13 لکھے ہوئے ہیں، لیکن درست بات یہی ہے کہ نماز کے فرائض 6 ہیں یا 7 ہیں۔ ٹھیک ہے، اکثر نے 6 لکھے اور کچھ نے 7 بھی لکھے، اور باقی جو ہے نا وہ نماز کی شرائط ہیں 7، جن کو لوگ فرائض میں شمار کر لیتے ہیں۔ تو فرض اور شرط کا فرق بتاؤں گا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علماء انہیں الگ الگ کیوں ذکر کرتے ہیں۔ تو فرض اور شرط میں کیا فرق ہوتا ہے یہ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں کہ جو پچھلی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے فرائض 6 ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا، کانوں کو ہاتھ لگانا فرض نہیں ہے، اللہ اکبر زبان سے بولنا فرض ہے۔ تو آپ جب بھی جماعت میں شریک ہو رہے ہوں تو اللہ اکبر زبان سے ضرور بولا کریں۔ بعض لوگ جماعت میں تیزی سے آتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، کانوں کو ہاتھ لگانا فرض نہیں ہے۔ دوسرا نماز کا فرض ہے قیام کرنا، یعنی کھڑے ہونا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا ہے قرات کرنا، ٹھیک ہے، اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ پانچواں فرض ہے سجود، یعنی صرف سجدہ نہیں بلکہ سجود، یعنی 2 سجدے کرنا، ہر رکعت کے اندر دونوں سجدے کرنا، یہ فرض ہے۔ اچھا، چھٹا نماز کا فرض ہے قادہ اخیرہ، اور کتنا فرض ہے؟ تشہد کی مقدار فرض ہے، یعنی اس کے اندر پڑھنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے، اتنا بیٹھنا فرض ہے، یعنی جتنی دیر میں تشہد پڑھی جاتی ہے اگر اتنی دیر کوئی بیٹھ گیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ واجب چھوٹ سکتا ہے، اس پر ہم واجبات پر الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، یہاں ہم صرف فرائض کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے، میں نے لکھا 6 یہ ہو گئے، 7واں بھی ہے، بعض لوگوں نے خروج بسنعی کو بھی فرائض میں شامل کیا۔ خروج بسنعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ خود ایسا کام کرے جس کی وجہ سے وہ نماز میں سے نکل جائے، یعنی جس کو ہم سلام پھیرنا عام اصطلاح میں کہتے ہیں، سلام ہم پھیرتے ہیں نماز سے باہر نکلنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ لیں 7واں بھی کہیں لکھا ہو تو کوئی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر کتب میں نہیں لکھا ہوا، وہاں 6 ذکر ہیں تو اس لیے ہم نے 6 ذکر کر دیے، لیکن 7واں بھی آپ کو بتا دیے۔ اچھا، اس کے علاوہ نماز کی جو شرائط ہے نا وہ 7 ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے بدن آپ کا پاک ہو، ناپاک بدن کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو کپڑے آپ نے پہنے وہ کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ ان کی شرط ہے کہ کتنی نجاست ہو تو چل جائے گی۔ نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک غلیظہ اور ایک خفیفہ۔ اگر غلیظہ 1 درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا، تیسری جو ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ مرد کا ستر ہوتا ہے گھٹنوں سے لے کر ناف تک، اور یہ حصہ چھپا ہوا ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن صرف اگر کوئی بندہ صرف شلوار پہن لیتا ہے یا صرف پینٹ پہن کے اس میں نماز پڑھتا ہے، ویسے پڑھنا مکروہ ہے۔ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ شرط ہے کہ اتنی ہو تو ہو جائے گی، لیکن قرات کے ساتھ ہوگی، ناپسندیدہ طریقے سے ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مکروہ، جس کے لیے ہم فقہا جو ہے مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ایسی نمازیں منہ پر مار دی جاتی ہیں گندے کپڑے میں لپیٹ کے۔ تو نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس کی جتنی شرائط واجبات ہیں ان سب کے ساتھ ہی ادا کرنی چاہیے، تبھی وہ قبول ہوتی ہے، ورنہ وہ لوٹا دی جاتی ہے۔ اچھا، 5ویں نماز کی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو، اور 6ٹھی نماز کی شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہو، ٹھیک ہے، اور 7ویں شرط یہ ہے کہ نیت کی ہوئی ہو۔ اچھا، اب دیکھیں فرض اور شرط میں فرق دیکھیں تو آپ خود وہ کہہ لیں گے کہ ہاں یہ الگ الگ انہیں کیوں ذکر کیا جاتا ہے اور نماز کے 13 فرائض نہیں ہیں۔ اچھا، فرض اور شرط میں فرق یہ ہے کہ فرائض کا نماز کے اندر پایا جانا ہے ضروری ہوتا ہے، یعنی جب آپ نے نماز شروع کر لی تو اب یہ چیزیں فرائض پایا جانا ان کا ضروری ہے، اور شرائط جو ہوتی ہیں یہ نماز سے پہلے پایا جانا ان کا ضروری ہوتا ہے، یعنی آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، سطر ڈھکا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ فرائض کا نام انہیں نہ دے، اگر کوئی کہے کہ نماز کی 13 چیزیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں جن کے نہ پائے جانے سے نماز نہیں پائی جائے گی، تو یہ بات ٹھیک ہوگی۔ اور اگر بالفرض کوئی فرائض میں بھی انٹرنیٹ پر شیئر کر دیتا ہے تو اس سے بھی زیادہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اس نے ایک اچھی نیت سے کیا ہوگا کسی عالم نے یا کسی عام آدمی نے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہاں ہم کوئی فقہی اصطلاحوں پر بحث نہیں کر رہے، صرف ایک بات سمجھانا مقصود تھی، تو ہم نے کہا چلیں ہم اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں.